قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن العزیز والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ معزز مہمان اور میری پیاری ماں اور بہنوں، عزیز طالبات اور طلباء، آج کا یہ پروگرام الحکمہ انٹرنیشنل اسکول کا اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی انفرادی پروگرام ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس پروگرام میں شروع سے آخر تک میں بیٹھتا اور سنتا اور دیکھتا، مجھے دلچسپی بھی ہے اور پروگرام بھی اپنی نوعیت کا انفرادی پروگرام ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں تھوڑی دیر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے چند بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج کا یہ پروگرام 26 جنوری کا پروگرام، یوم جمہوریہ کا پروگرام پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے کالج ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مکتب ہو، ہر جگہ یہ پروگرام منایا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی تاریخ، اگر اس طرف آپ جائیں اور دیکھیں تو اپنے اکابرین نے جہاں قوم ملت کی تعمیر ترقی کے لیے بیش بہا قربانی پیش کی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ملک کے لیے، وفاداری کے لیے، ملک کی تعمیر ترقی کے لیے اپنے خون کا ایک قطرہ بہایا۔ کون نہیں جانتا اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود حسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا مولانا حفظ الرحمان سوہاری اختیاری رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے اپنے ایک ایک افراد نہیں، ایک ایک جماعت، ایک ایک مدرسہ، ایک ایک مسجد، جہاں کہیں بھی ان کے شاگرد تھے، ان کے رفقا تھے، ان کا احباب تھے، انہوں نے سب کو دعوت دیا کہ جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہو جاتا ہے ہمیں چین سے بیٹھنا ہی، ہر شخص کو قربانی دینا ہے جو جس لائق ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، باہر نہیں نکل سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، میدان کاردار میں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے لگا کر دعا کرے، یہ بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے برادران عزیز، جیسے ملک ہمیں پیارا ہے اسی طریقے سے اس کا ہر پروگرام ہمیں پیارا ہے اور ہمیں حصہ لینا چاہیے اور اسے دور نہیں لانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے، بیش بہا قربانی دی ہے۔ میں نہیں کہتا صرف ہماری اکابرین کی قربانی سے ملک آزاد ہوا ہے، ملک کی آزادی میں ہندوستان کا ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر برادری، ہر طارز لوگ شریک رہے ہیں، لیکن اپنے اکابرین پیش رہے ہیں۔ کہیں کسی مرحلے پر انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کیے۔ اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اسی طریقے سے آئندہ بھی ہو اور اچھے سے اچھا بھی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل کے اندر ایک تڑپ، ایک خواہش ہے، ایک لگن ہے جو میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ مومن کی کوئی بھی دلی خواہش رائگاں نہیں جاتی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں الحکمہ انٹرنیشنل کالج کی اپنی زمین ہو، اپنی تعمیر ہو، اپنا احاطہ ہو، اپنا میدان ہو، اپنا گراؤنڈ ہو۔ آج دوسرے کی جگہ پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے سامنے کتنی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجبوری درجے میں ہم یہاں ہیں اور مدرسہ چلا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں دل سے چاہ لیں، اور یہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دل سے چاہ لیں، صرف پیسے سے نہیں، اللہ سے لو لگائیں، دعا کریں اور دنیا داری کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، کوئی نہ کوئی ضرور زمین ملے گی۔ میں اس سلسلے میں ہمیشہ اعلان کرتا رہتا ہوں، اگر یہ
मौका फराहम हो गया, जमीन मिल गई, तामीर शुरू हुआ। तो जैसे मेरे लिए जामिया हुसैनिया अजीज है, उसी तरीके से अल हिकमा इंटरनेशनल भी मेरे दिल में है। मैं चाहता हूँ उसी तरीके से उसकी भी तामीर हो। हमारे ये नौनहाल बच्चे आज तो इस तरह बैठे हुए हैं, लेकिन गर्मी के ज़माने में मैं जब कभी आता हूँ देखता हूँ तो पसीना सर से पैर तक टपकता रहता है। ये हमारे असातिज़ा, ये हमारी मोअल्लिमात उसी दरमियान इन्हीं हालात में इन नौनहाल बच्चों की तालीम तरबियत के लिए अपनी बेशबहा कुर्बानी पेश करती हैं। तो इसलिए मेरी तमाम हजरात से नौजवाना गुजारिश है, खां डॉक्टर साहब हजरात हों, चाहे आवाम के लोग हों या हमारी माँ बहनें हों, वो अल हिकमा इंटरनेशनल कॉलेज की ज़मीन के लिए, तामीर के लिए ज़रूर अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कभी रायगा नहीं करेगा। देर तो होगी लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर हमारी ये उम्मीद रंग लाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा फिद दारैन। ये थे हमारे इदारे के सरपरस्त मुहतरम हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब कासमी, जो अपना दर्द दिल बयान कर रहे थे। इसके बाद मैं आप हजरात के आज के इस प्रोग्राम के एंकर इकरा निहाल को माइक हवाले करने जा रहा हूँ। वो आए और प्रोग्राम को आगे चलाएं।